الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. عزت مآب صدر اور اصحاب فکر و نظر، آج کی اس متبرک محفل اور نورانی مجلس میں میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ بہر صورت ایک طفل ناداں اس کا اہل نہیں ہے، لیکن محبت رسول کا تقاضا ہے اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ اللہ نے جس ذات اقدس کو ہمارے لیے اسوہ و نمونہ بنایا ہے، جس نبی امی کو ہمارا محسن و مقتدی فرمایا ہے، جس رسول کامل کو ہماری ہدایت و سعادت کے لیے بھیجا ہے، اس کی سیرت کو پڑھا اور پڑھایا جائے، سنا اور سنایا جائے، اس لیے کہ ان کی سیرت مبارکہ کو جانے بغیر اس کا اتباع ممکن نہیں. لہذا پھر میں کیوں اس سعادت سے محروم رہوں کہ میرا نام بھی محبوب خدا کے ذکر کرنے والوں میں آئے، میں بھی ذکر حبیب کے کرنے والوں میں داخل ہو جاؤں، اور ہو سکتا ہے کل قیامت کی جا بر لب گھڑی میں محسن انسانیت کی نگاہ شفقت کا مستحق بن جاؤں اور نظر شفاعت کا حقدار بن جاؤں. برادران ملت، اسی جذب و شوق نے مجھے ہمت بخشی، ورنہ نہ میرے پاس الفاظ و معانی ہے کہ سیرت النبی کا حق ادا کر سکوں، نہ استعداد و صلاحیت ہے کہ سیرت بیانی کا دعویٰ کر سکوں. بس عقیدت و محبت کا سرمایہ ہے اور یہ عاجز زبان ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی ادا ہو جائیں غنیمت ہے، ورنہ کون ہے جو سیرت النبی کے تمام گوشوں کا احاطہ کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، میں نے مشہور آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں جو کچھ ہو سکے گا کہوں گا. سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ آیت آپ کی رسالت و نبوت کی وسعت کو بتا رہی ہے کہ آپ کسی خاص قوم، خاص علاقے اور خاص زمانے کے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ کی رسالت و نبوت تو عام ہے، ہر دور، ہر زمانے، ہر علاقے کے لیے یہ رحمت عام ہے جو ساری کائنات پر سایہ فکن ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کو اس رحمت سے فیض پہنچانا مقصود تھا، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. برادران ملت، اگر رحمت للعالمین خاتم النبیین کی بعثت نہ ہوتی، آفتاب رسالت طلوع نہ ہوتا، مہتاب نبوت نہ چمکتا، تو یقین جانیے دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا، نہ آج ہم ہوتے نہ آپ ہوتے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا کیوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو آنے کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو میرے نبی کی شان ہے. سامعین مکرم، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے. 1400 سال گزر گئے، ابھی تک میرے پیغمبر کی سیرت کیا تھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن جس نے بھی کوشش کی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا. دیکھیے ابو بکر نے میرے پیغمبر کی سیرت کیا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا. اگر عمر نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا. اگر عثمان نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین ہو گیا. اگر علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار بن گیا. محترم حضرات، میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت بیان کی تھی. آج میں اس کے ضمن میں کچھ گفتگو کروں. ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، مدبر، محقق،
صرف نبی کی شان بیان کرے اور ایک یہ کہ خدا عرش پر نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں آج آپ حضرات کو نبی کی وہ شان سناؤ جو خدا نے عرش پر کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر نبی کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔